बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। रमज़ान इल्म है इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ख़वातीन व हज़रात, हमारा सेगमेंट वो जिसमें आपकी मुलाकात होती है हमारे रिलीजियस स्कॉलर से। वो रिलीजियस स्कॉलर जो इस सोसाइटी में इल्म के साथ साथ तरबियत की बात करते हैं। वो उस्ताद जो इल्म के साथ साथ किस तरह से अदब के करीने सीखने हैं, तरबियत होती है, और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। द वंस हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दिस सोसाइटी। आज जो हमारी रिलीजियस स्कॉलर मेहमान होंगी इस प्रोग्राम में, उस्ताज़ा इफ़त मकबूल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। और रमज़ान ही तो वो महीना है कि जिसके लिए पूरा साल इंतज़ार होता है। बिल्कुल, बरकतों वाला महीना है जी। इसमें हर चीज़ जो है उसमें बरकत है। मुबारक महीना है। अल्लाह इस महीने के सदक़े में हमारे किरदारों को वैसा कर दे जैसी हमारी गुफ्तार है इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि ये जो ज़िंदगी है, ये दुनिया जो है, इसमें हम छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर हम जवान होके बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ़ मनाजिल तय करते हैं, डिफरेंट फेजेस हम गुजारते हैं। और उसमें जो हमारी ज़िंदगी है, ये जो हम हैं, ये एक जिस्म और रूह का मजमुआ है। और जिस्म के लिए भी हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा नफ्स है, जो हमारी रूह है, और रूह और नफ्स में क्या मुख्तलिफ है वो भी जानेंगे, और किस तरह से हमने अपनी रूह को परवान चढ़ाना है और उसके अंदर क्या मुश्किलात हायल होती हैं, किस तरह से हमें अपना तज़किया नफ्स करना है। इंशाल्लाह इस हवाले से हम तमाम गुफ्तगू करेंगे। जी उस्ताज़ा, आप हमें ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए, जैसा कि कुरान में तज़किया नफ्स का तज़करा है, मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं जिसमें आका ने हमारी रहनुमाई की। क्या फरमाइएगा? जी, जज़ाकिल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इंसान को समझना पड़ेगा ना कि हम हैं क्या। तो जिस तरीके से दुनिया में हर चीज़ के दो रुख होते हैं। मिसाल देती हूँ कि एक माइक आपके सामने लगा हुआ है इस वक्त भी, ये काले रंग का है, ये छोटा सा है, ये ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर आने वाली बिजली है, ठीक, जो आपको दिखती नहीं है। अगर ये माइक ब्लू की जगह रेड हो जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, लेकिन अगर बिजली हो और ना हो फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने इंसान को दो चीज़ों का मजमुआ बनाया है। एक उसका ये जिस्म है जो आपका, मुझे और हमें एक दूसरे को किसी हद तक दिखता है। दूसरी रूह है। असल इंसान जो ना वो रूह है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, शायद मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कोई आपको कोई गिफ्ट देता है, आपके हाथ में गिफ्ट बैग आता है, बहुत ही खूबसूरत रैप्ड, अंदर एक बॉक्स है, फिर आप कहते हैं नहीं मैं तो इसको नहीं खोलूंगी, लेकिन आखिर दिल करता है खोलने। आप बड़े प्यार से उसका एक एक गिरा उसकी खोलते हैं, करते हैं, एंड पे उसमें से एक वेलवेट की बॉक्स में एक छोटी सी रिंग निकलती है, तो आप फौरन उस रिंग को लेकर उंगली में डालते हैं। ठीक, फिर वो बॉक्स कहाँ गया, वो रैपिंग पे किधर गया। बिल्कुल हमारी मिसाल ऐसे। सो ब्यूटीफुल। अल्लाह ने हमारी रूह का मोती पैदा किया, यही वापस जाना है अल्लाह के पास। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये जो बॉडी, जो हमारा जिस्म है ना, ये रैपिंग पेपर है। किसी को अल्लाह ने वाइट दिया, किसी को ब्लैक, किसी को पिंपली, किसी के चेहरे पे बाल लग गए, किसी का वीटिश है। ये सिर्फ दुनिया के लिए है। ये आपका खाना पीना, मेरा, ये सब इसमें। और इसी को अगर ये करें ना कि ये जो जिस्म है ये मट्टी से पैदा हुआ, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में तो डायरेक्ट मट्टी रखी, हमारे यहाँ मैटर रख दिया, मटीरियलिज्म, मादा परस्ती। तो हर दुनिया की चीज़ जो इस जिस्म को सर्व कर रही है ना, वो इधर है। इस जिस्म का रुख ज़मीन की चीज़ों से है, रूह आसमान से आई। अल्लाह ने इसको जब लेना है ना, तो इसको हमारी वो चीज़ें अच्छी लगती है जो इसको ऊपर उठाए। इंशाल्लाह आगे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप अपना अगला सवाल करें। नहीं, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की। ये जो जिस्म और रूह का एक, जिसे कहते हैं ना कि जिस्म मादा से है, तो हम पस्ती, एक चीज़ें ऐसी जो हमारी दुनियावी, जिसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं, रूहानी अगर हम करें, और जिस्मानी बीमारियां एंड ऑल दैट। बट अगर रूह को देखें तो वो इर्तिका की मंजिलों के ऊपर होती है। तो ये जो एक तसादुम है, ये जो अंदर तजाद है, एक तो ये शायद हलचल बनाता है। और जो मेरा मेजर सवाल है वो ये है कि आपने जिस्म और रूह का, जैसे मैंने भी शुरू में किया,
مگر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہے نفس, وہ ایک تیسری چیز ہے یا وہ روح کا حصہ ہے؟ یہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کیجیے. میں پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال تھا نا کہ جسم کا تقاضا روح کا, میں ایک مثال دیتی ہوں بگی کی. ٹھیک, بگی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی لیکن نہیں میں نے دیکھی ہے بالکل. اب ایک بگی کے آگے 2 گھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ امیجنیشن میں لائیے کہ ایک بلیک گھوڑا ہے اور ایک وائٹ ہے. جو بلیک گھوڑا ہے نا وہ نیچے زمین کے اندر جانا چاہتا ہے جتنا ہو, اور جو وائٹ گھوڑا ہے وہ اوپر اڑنا چاہتا ہے. اب بگی میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ سارا کنٹرول بلیک گھوڑے کو دیں گی نا تو وہ نیچے آپ کو گرا دے گا, اسفل السافلین. اگر آپ اس کو پیچھے کر دیں گے اور صرف وائٹ کو, تو وہ آپ کو اوپر اڑائے گا. آپ کو زمین پہ رہنا ہے. یہ جو وائٹ گھوڑا نا یہ ہمارا روح ہے, اور جو بلیک گھوڑا نا یہ ہمارا جسم ہے. چونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تو ہمارا جسم کمفرٹ چاہتا ہے مٹی کی چیزوں سے بنا ہوا. آپ دیکھیے کپ کلودنگ سٹور, شو سٹور, ABCD, آپ پورے لاہور کی جگہوں کو دیکھ لیجئے, پورے لنڈن کو دیکھیے, جتنے سٹورز ہیں فرنیچر سے لے کے ABC, یہ جسم کو سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا ہمارا نفس, کالے گھوڑے کو. اس کے برعکس جو وائٹ گھوڑا ہے, جو روح کی غذا ہے نا, وہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہماری روح آسمان سے آئی ہے اور جسم یہاں بنتا ہے. ایک پھر مثال دے دوں. جی جی بسم اللہ. اب دیکھیے ہم باہر رہتے ہیں, سے زیادہ اچھی سمجھ. میں آپ کو مثال دوں کہ میں نے جب ناروے میں جا کے فرسٹ ٹائم جلیبی دیکھی تو میں حیران ہو گئی. اچھا, کہ جلیبیاں ادھر بھی آ گئیں, سموسے, پکوڑے. کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا اپنا مدر فوڈ نہیں چھوڑتے, باقی سب ان کا لے لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہننا, اوڑھنا, بولنا, جینا. بالکل صحیح. تو ہماری روح چونکہ آسمان سے آئی ہے نا, تو اس کو فوڈ آف دی سول آسمان کا چاہیے. بالکل ٹھیک. قرآن اور ہماری روح جو ہے نا یہ فرینڈز ہیں, بچپن کی ہم جولی ہیں. قرآن اور ہماری روح. جب ہماری روح قرآن سنتی ہے نا تو اس کو ویسے ہی سودنگ فیلنگ آتی ہے جیسے پردیس میں آپ کو کوئی اپنا دیسی مل جائے. صحیح. تو پردیس میں آپ کو نان پائے مل جائے یعنی. تو اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کا تھوڑا سا بتاؤں کہ بنیادی طور پہ نا ہماری روح کی, ہمارے نفس کی 3 کیفیات ہیں. قرآن پاک نے ایک کو نفس لوامہ کہا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کو نفس امارہ کہا ہے, تیسرے کو نفس مطمئنہ کہا ہے. ٹھیک. اپنی اصل کے اعتبار سے جو نفس ہے نا یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. اچھا, یاد رکھیں ہم شیطان کو بھی برا کہتے, ہم جہنم سے بھی ڈرتے, ہم عذابوں کی بات کرتے, لیکن ہم اپنے نفس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہاٹ ڈینجرس ہے. اچھا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے. بعض کہتے ہیں یہ حضرت یوسف کا قول ہے اور انہیں کا ہی لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, امارہ. ٹھیک ہے. تو جب انسان کے نفس میں نفس امارہ ہے جو نا وہ اس کو برائی کی طرف انٹرٹین کرتا ہے, اس کے بعد ایک دوسرا نفس پیدا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے خبردار ایسا نہیں کرنا. سوری آپ کی بات کرتا کلامی معاف. نفس جو ہے اس کی 3 کیفیات ہیں, تو یہ 3 مختلف نفس ہمارے اندر ہیں یا نفس کی 3 مختلف کیفیات ہیں؟ ابھی میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. تو پہلے آپ چلے ایسے سوچئے, آپ کو پھر ایگزامپل سے بات سمجھاتی ہوں. ہم رات کو سوتے ہیں, ہم نیت کرتے ہیں ہم نے صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے. آپ نے پوری کوشش بھی کر لی, واٹ ایور جو بھی ہے, جو ہی فجر کی نماز کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلوا دیتے ہیں. ٹھیک. چاہے الارم لگایا ہو, مومن کا الارم اس کے اندر ہوتا ہے. بالکل. اب وہ اٹھتا ہے یا اٹھنا چاہتا ہے, تو وہ شیطان جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کو شیطان بندے کے گدی کے بال پکڑ کے گرے لگاتا ہے. اچھا. 3 نوٹس لگاتا ہے اور ہر ایک پہ پڑھتا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے, سو ابھی بڑی رات پڑی ہے. اب آپ اپنے اوپر اپنے بچے پہ لے لیجئے مثال کہ جب وہ اٹھنا چاہتا ہے نا تو شیطان تھپکتا ہے, نہیں 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 ابھی نہ اٹھنا, پھر تم نے اسکول جانا ہے. آپ کے ہسبینڈ کو کہے گا دیکھو اتنا لمبا دن ہے, ابھی فجر پہ اٹھو گے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے ہمارا, یہ نفس کی کیفیت ہے جس کو آپ ہمارا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوگا اگر آپ پھر بھی اعوذ باللہ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, الصلاۃ خیر من النوم. اب جو ہی آپ اٹھ کے وضو کرتے ہیں نا وہ شیطان, وہ آپ کا نفس جس کے کنٹرول میں تھا, وہ آپ سے تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے, یہ تو میری بات نہیں سنے گا. آپ نے فجر بھی پڑھ لی, آپ نے اذکار بھی کر لیے, اب کیا ہوا کہ آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا. اب اگلی رات کو وہ پھر کوشش کرتا ہے, نفس امارہ جب آپ کو کرتا ہے, اگلے دن آپ کی آنکھ لگ گئی, جب آپ نہیں ذرا فلاں وضو کر لے. اور جس گھر میں UK کے گھروں میں ایک واش روم ہوتا ہے نا, کتنا خوش ہوتے ہیں سب, پہلے تم کرو پہلے تم کرو, میں تھوڑا سا اور سو لوں. تو جب آپ مثال سو گئے, اب کیا ہوا, آپ نے اپنا اسٹیئرنگ
नफ्स को दे दिया। ठीक। जब आप सोते रह गए, फजर का वक्त भी निकल गया, तो आपके ऊपर एक डिप्रेशन आएगा। ठीक। सारा दिन बिजी होगा। जब आप फिर उठेंगे तो आपके अंदर दूसरा नफ्स पैदा होगा, वो आपको बुरा कहेगा, वो आपको लव्वाम, मलामत से, क्या किया तुमने, फजर छोड़ दी, अस्तगफिरुल्लाह, पहली ही बात, शैतान की पहली बात मान ली। ये है नफ्से लव्वामा। नफ्से अमारा के अगेंस्ट एक फोर्स आती है नफ्से लव्वामा, ये दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक है। हमारे अंदर भी दो फोर्सेस हैं, नफ्से लव्वामा और अमारा। तो बाहर की दुनिया, एक तरफ दीन वाले, एक तरफ गुनाह की बातों की दावत करने वाले, वो दोनों भी लड़ते हैं। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, पहले दिन भी आप उठ गए, दूसरे दिन भी उठ गए, 3-4 दिन जब उठते हैं ना, तो आपका नफ्स हमारा कहता है भाई जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता। सही। वो आपसे मायूस हो जाता है कि नमाज नहीं छोड़ेगा। तो आपके अंदर एक थर्ड फीलिंग आएगी, वो नफ्स मुतमईन है। जिस तरह अगर एक मिसाल, छोटी सी मैं भी मिसाल दूं समझने के लिए, कि जिस तरह से कुछ आप जब हिजाब करना शुरू करते हैं ना, तो आपके रिश्तेदार भी और आपकी फैमिली और कुछ फ्रेंड्स आपसे नाराज़ होती हैं कि ये क्या बात हुई, अब क्या तुम हमारे से मिलोगी नहीं, ये वो सारा। तो वो कहती कि नहीं नहीं, तुम बड़ी अच्छी लगती थी, हिजाब में बहुत अच्छी लगती थी। तो कुछ अरसे के बाद जो है, जब वो अगली बंदी जो है वो इतनी ज़्यादा परसिस्टेंट होती है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना, तुम मेरी दोस्त हो मगर मैंने नहीं छोड़ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो दोस्तें होती हैं ना, वो भी मायूस हो जाती हैं कि ये तो अब ये तो गई हमारे हाथ से, एंड देन दे से कि ये अब हमारी नहीं रही है, अब कहीं और चली गई। सो आई थिंक यही वही वाली बात है, जो हमारा नफ्स से हमारा, जो बार बार नेकी की दावत को कबूल करेगा ना, बिलाखिर वो नफ्स मुतमइन्ना बनेगा। उसका शैतान, उसका नफ्स उससे मायूस होकर फरिश्ता खुश होगा। यानी अल्लाह ताला ने ना हर बंदे पे एक फरिश्ता और एक शैतान मुसल्लत किया हुआ है। फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म भी देता है, दावत देता है, और शैतान उसको बुराई की देता है। अच्छा, सवाल मेरा, मुझे बताइए कि क्यों इंसान, हम सब के साथ एक पॉजिटिविटी भी हम में है, नेगेटिविटी भी है, जिसको मुख्तलिफ नाम, जैसे आपने 2 घोड़े कहे, उसको हम फरिश्ता भी कह सकते हैं कि हमारे एक राइट है और एक लेफ्ट पे, वो भी है। पॉजिटिविटी भी हमें नज़र आ रही है, नेगेटिविटी, बट ऐसा क्यों है कि हम नेगेटिविटी की तरफ, एक रवैया हमारा नेगेटिविटी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारी सोच, ये क्या है ये अंदर? देखिए, बंदा बाहर के माहौल में जिस किस्म के लोगों के साथ बैठता है ना, उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। मगरिब की अजान हो और एक शख्स उठ के नमाज पढ़े तो बाकियों को भी उठना आसान लगेगा। सही। और सब बैठे हों तो वो भी आसानी बैठे रहेगा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ ना एनर्जी लेते भी हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सही। तो इसका इलाज ये है कि आप अच्छे लोगों में बैठेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन में अपने से ऊपर वालों को देखो, दुनिया में अपने से नीचे वालों को बैठो। दैट इज बेस्ट हदीस अबाउट तज़किया नफ्स। सही। यू विल बी कंटेंट, क्योंकि आप अपने से कमज़ोर लोगों से, कम इल्म, कम पैसे, कम रुतबे वालों के साथ बैठ के शुक्र करोगे कि मालिक तूने मुझे कितना अच्छा बनाया। सही। और दीन में आपसे अच्छा बंदा है, वो रोज़ा रखता है, आप नफली आप नहीं रखते। सही। तो ज़रूर अंदर रिग्रेट आएगा कि ये भी तो मेरी जैसा है ना। सही। तो दैट इज़ द बेस्ट कंपनी। आप अपने बच्चों को भी अगर चाहते हैं कि बुरे माहौल से बचे, तो चेंज देयर कंपनी। तज़किया नफ्स क्या इंसान खुद करता है या कोई आपका तज़किया नफ्स करता है? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। पहली बात याद रखिए कि तज़किया नफ्स इज़ नॉट वन टाइम थिंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे आपके घर में सफाई होती है, आज कर ली, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 दिन पहले की थी। यू नीड टू कीप इट। तो हमें अपना तज़किया खुद करना होता है। जब हम खुद नहीं करते ना, तो फिर अल्लाह ताला हम पे मुश्किल डाल के हमारा तज़किया करते हैं। कभी हमें कोई गम दे के करते हैं, बीमारी डाल के करते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन्स। अच्छा। इसमें हमारे पूरे कोर्सेज मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे, कि जिसमें ये पूरे प्रोसेस हैं। यानी अगर हम खुद अपनी खुशी से नेकी कर लेंगे ना, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं होगी कि हम पे को मुश्किल डाल के हमें प्यूरीफाई करे। आप सोचिए ना, बर्तन पे सालन लग चुका है, फ्राई किया, कुछ जल गया। अब वो अगर खुद से नहीं उतरेगा तो आप उसको वो स्क्रैप वो ढूंढ करेंगे, क्या कहते हैं उसको, जूना या उसके ऊपर कोई लगा कर खूब अच्छी तरह रगड़ेंगे ना। तो तज़किया नफ्स जो है ना, ये रगड़ाई है। सही। हम नेकियां करते रहते हैं ना, तो अल्लाह सुब्हान तआला फिर हमें मुश्किल चीज़ों में नहीं डालते। अल्लाह को हमसे प्यार है, वो चाहते हैं कि हम पाक होके दुनिया से जाएं। तो अगर हम पूरी कोशिश करके अवॉइड करते हैं, फिर ये भी नहीं कि हमेशा होगा, बट वी नीड टू ट्राई इट, तो फिर अल्लाह के हुक्म से तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और अगर कोई तकलीफ़ आती है, जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आई, हज़रत यूनुस को आई, तो वो उनके दर्जों की बुलंदी थी। बिल्कुल। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि जब आप अपना तज़किया करते हैं
تو پھر آپ کے اوپر اللہ وہ مشکلیں ڈالتا ہی نہیں. لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ جب آپ کو اللہ اپنی طرف لانے کے لیے یا آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے کبھی آپ کو مال سے, کبھی اولاد سے, کبھی کوئی مشکل ڈال کے, کبھی کسی پیارے کو چھین کے, کبھی بیماری ڈال کے, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. مگر ہر انسان حضرت ایوب کی سوچ تو نہیں رکھتا, وہ قربت تو نہیں رکھتا. تو تزکیہ ہونے کی بجائے کئی دفعہ کمپلینس بھی ہم شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں کس طرح سے اپنے آپ کو ان کمپلینس سے بچایا؟ الحمدللہ اس میں نا ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے, مشکلات سے کیسے نپٹے نا. تو اتنی موٹی کتاب ہے ظہیم, ہم نے پیرس میں پڑھی تھی کچھ سال پہلے. تو اس کے اندر سے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب بندہ حضرت ایوب جیسا صبر نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہی کہہ دیتے ہیں فرشتوں جاؤ اس کا جنت کے اعلیٰ درجوں میں نام لکھ دو. اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ حاکم ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ایسا. جب اس بندے کو آ کے دیکھا جاتا ہے اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ 100 سٹار کی جنت میں پہنچے, تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اب میں اس پہ مشکل ڈالوں گا اور اس مشکل میں اس کو صبر کی توفیق دے دوں گا. تو دنیا میں جو تکلیف آتی ہے نا یہ کفارہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. پہلی تو یہ بات ہے کہ جو تکلیف آتی ہے نا یہ ہمارا ہی کوئی گناہ ہوتا ہے. بالکل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دھونا چاہتے ہیں. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آپ کہتے ہیں نیک لوگوں پہ تکلیف کیوں آتی ہے, سوچتے ہیں نا لوگ. ہاں جی, آپ کیا کہنے لگے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کفارہ تو ہے, وہ آپ نے وہ بھی فرمایا کہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے. بٹ ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ ایک تو غلطی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, آپ نے غلطی کی, اللہ نے آپ کے اوپر مشکل, کیونکہ جو آپ کے اوپر مشکل آتی ہے وہ آپ ہی کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک تو ہم غلطی کی, اوپر سے اللہ نے مزید اس کی وجہ سے کوئی مشکل دے دی, مگر ہمارا رویہ تزکیہ کی بجائے ہم تو بلیم دوسروں کو کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سارے کیسز میں ہم اللہ سے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, غلطیاں بھی اپنی. پھر اس کے اوپر اگر اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ کوئی مشکل ڈال کے ہم تزکیہ کریں, بٹ ہم تو نفس امارہ کے غلام ہیں نا, تو اس صورت میں کیسے اس بات کو سمجھا جائے؟ جی بہت ہی پیارا آپ کا سوال ہے. اس کا جواب اس طرح کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ تکلیف ہماری آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا. بالکل. اگر کسی بھی تکلیف کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو جائیں, اس کا قرب آئے, شکر آئے, صبر آئے, تو سمجھے کہ یہ آپ کا ایک امتحان تھا اور آپ نے اس کو پاس کر لیا. لیکن اس کے اپوزٹ جو بات آپ نے کہی, تکلیف بھی آئی, کمپلینز ہیں, نہ شکری ہے, نہ بے صبری ہے, تو سمجھیں کہ آپ کا کوئی گناہ تھا اور آپ اس میں فیل ہو گئے. بالکل. تو بس یہ ریزلٹس دیکھیے کہ اس تکلیف کے بعد آپ اللہ سے قریب ہوئے ہیں کہ دور ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. نفس ایک آواز ہے جس کو ہم شیطان کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں, اپنے اندر کی آواز بھی کہہ سکتے ہیں. نفس جو ہے ہمیں اکساتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم جسمانی چیزوں کا خیال رکھو, اپنے جسم کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو, چاہے وہ مطلب جسمانی کھانے پینے کی خواہش ہو, چاہے وہ ویسے کوئی آپ کے جو لیجرز یا پلیجرز ہیں وہ ہوں, اور ایک آواز آپ کی روح کی ہے. جب ہم وہ آواز سنتے ہیں جس سے ہماری روح کو تسکین ملتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہم بلندی اور ارتقاء کی منزلوں پہ روحانی طور پہ اوپر ہوتے ہیں. اور جب ہم جسم کو سنتے ہیں تو اصل مسئلہ نفس کا ہی ہے نا. نفس ہی تو وہ آواز ہے جو ہمیں صحیح اور غلط راستے کے اوپر لے کر جاتا ہے. تھوڑی سی میں اس میں اصلاح کی خاطر بات کرتی ہوں. دیکھیے, کھانا پینا, پہننا اوڑھنا یہ شیطانی آواز نہیں ہے, نہ یہ نفس کی ہے. فرق اس بات کا کہ کھا کیا رہے ہو, حلال ہے کہ حرام, دوسرے کا تو نہیں کھا رہے, زیادہ تو نہیں کھا رہے, اس کو مقصد حیات تو نہیں بنا. دیکھیں, اب میں ہمیشہ دین کی یا قرآن حکیم کی جب بات کرتی ہوں نا, تو ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پر نا, میں چاہتی ہوں آئی وانٹ ٹو لوز ویٹ, ایک دنیاوی چیز ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کی روحانی اسٹرینتھ سے بہت امپورٹنٹ اس کا کردار ہے کہ ایک آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر 10 ڈائٹ چارٹس پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی,
اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ آپ لوز ویٹ کریں, بٹ آپ ان ڈائٹ چارٹس کو رکھے تو جا رہے ہیں بالکل اس طرح سے جس طرح سے ہم نے قرآن حکیم کو رکھا تو ہوا ہے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں, مگر جب تک اس کو کھول کے, اب اللہ کی کتاب اور ڈائٹ چارٹ کو کھول کے جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہماری منزلیں کیسے طے ہوں گی. یہ میرا مقصد کہنے کا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کا تعلق ہمارے لاسٹ سیشن سے ہے جو ہمارا ایک سیشن ہوا تھا نا اقرا بسمکا پہ, کہ اصل مسئلہ بھی یہی ہے. آج ہم نے دین برائے دین, نماز برائے نماز, روزہ برائے روزہ رکھا, بٹ اس کی اسپرٹ کو نہیں پاتے. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے اس کی اسپرٹ عاجزی ہے, اور اسی طرح روزہ ہے اس میں صبر ہے. تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کریں نا اس کو اس کی اسپرچولیٹی کے ساتھ کریں. جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو جائیں تو بالکل فیل کریں کہ میں ڈے آف ججمنٹ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. رکوع میں جائیں تو آپ کی عقل بھی جھکے, آپ کا سر بھی جھکے. سجدے میں جائیں تو آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہ دکھے. آپ ایک نماز ایسی پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے آپ کا نفس دبے گا اور آپ کا اور نیکی کرنے کو دل کرے گا. تو وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کی ہیلتھ جو آپ اندر سے آتی ہے, آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں, آپ کی ڈائٹ پلان بہت اچھا ہے, لیکن ایک اوپر سے کوئی کلر لگا لیا, میک اپ کر لیا, منہ دھوئیں گے تو پھر ویسے کے ویسے. ہمیں اندر کی غذا کے لیے دین کو وہی اقرا بسم ربک کو جوڑنا پڑے گا. بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا. آخر میں وہ لوگ جو اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں, کیا پروسیجر ہے؟ بس لاسٹ میرا آپ کا پیغام چاہیے کہ کیا طریقہ کار ہے, کس طرح سے ہم خود سے اس کے لیے کوشش کر کے اپنی زندگی کو بہتر. جزاک اللہ خیر, بہت ہی اچھا سوال ہے. آپ دیکھیے 30th پارہ پورے کا پورا اس کا ٹاپک ہی تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا. تزکیہ نفس کا وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے دیا, وہی دی بیسٹ ہے. آج کے تھوڑا سا مس انڈرسٹوڈ ہو گیا یہ ٹاپک. تزکیہ کے نام پہ لوگ کئی مجاہدے کرتے, کئی مشقیں کرتے, کیا کچھ کرتے. تزکیہ از کنٹینیوس ایکشن. سب سے پہلی بات, آپ ایک دیکھیے کسان ہے نا, تو بیج ڈالتا ہے تو کچھ جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں نا, ساتھ ساتھ اس کو نکالتے رہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا طریقہ یہ کہ لا الہ الا اللہ. جس دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے نا, وہاں شرک نہیں ہوتا. شرک کی جڑی بوٹیاں سب نکل جائیں گی. دوسری بات ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جس کو اپنے پیارے نبی کا مقام سمجھ آتا ہے نا, تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ سٹک ہو جائے گا. جو عمل کرے گا یا تو حدیث سے یا سنت سے وہ چیک کرے گا. تیسری چیز جو تزکیہ نفس کے لیے ہماری زندگیوں میں آنے کی ضرورت ہے, وہ اللہ کے ناموں پہ غور و فکر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نام ہے, وما قدر اللہ حق کا قدری. 3 دفعہ قرآن پاک میں ایک شکوہ ہے کہ لوگوں نے میری قدر ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. تو ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا اگر ہم روز غور و فکر کے ساتھ سن لیں, اس کی تفصیل سن لیں, بات پڑھ لیں, وہ بجائے اس کے کہ ہم 99 نیمز رٹ لیں, حفظ کر لیں, لیکن معرفت نہ ہو. اور چوتھی چیز پھر قرآن سے زیادہ کوئی چیز آپ کو سن کانشیس اینڈ گڈ ڈیڈز کانشیس نہیں کرتی. یہ میرا دن رات کا تجربہ ہے. میں اپنے ارد گرد بچیوں کو دیکھتی ہوں, ایم ایس سی, ایم فل, ایم بی اے کی بھی بچیاں آتی ہیں. صرف ہمارا 1 سال کا کورس ہوتا ہے سبیل الجنہ کے نام پہ. ان کی دنیا بدل جاتی ہے ان بچیوں کی, اور وہ مور پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں, اور وہ دنیا کا بھی لیتی ہیں لیکن دین بھی لینے نہیں بلکہ دینے والوں میں بنتی ہیں. الحمدللہ. تو بس یہی میرا میسیج ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے ہر گھر میں, ہر دل میں. enlighten your lives with the نور of القرآن. ایبسلیوٹلی بیوٹیفل میسیج. اور وہ کتنی خوبصورت, مجھے ہمیشہ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے. اور آپ ایک بہترین عمل انجام دے رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں بھی اس کو حاصل کرنے کی, اور حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں عملاً کرنے کی, اور پھر لوگوں کو اپنے عمل سے دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. بے انتہا شکریہ جی آپ کی آمد کا, آپ کے آنے کا بے انتہا شکریہ جی. خواتین و حضرات, بڑی عجب سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں اس قدر خوبصورت, اتنی اچھی لگتی ہیں سننے میں, مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارا نفس ہی ہے جو اتنا ان کو مشکل بنا کر ہمیں پیش کرتا ہے ہماری سوچوں میں. اور اگر اپنی سوچوں کو ہم کنٹرول میں کر لیں, اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں کر لیں, اور اس کے اوپر اس کے اگینسٹ چلتے ہوئے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں, اس کے قرب کی خاطر,
اس کی رضا کی خاطر، تو انشاءاللہ یہ زندگی بہترین، خوبصورت اور بہت ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے۔